بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1918 ہے اور آج سورۃ الدخان کی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 51 تا 54، 51 to 54۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان المتقین، بے شک متقی لوگ، فی مقام امین، امن چین کی جگہ میں ہوں گے، فی جنات، باغات میں، وعیون اور چشموں میں، یلبسون، وہ پہنیں گے، من سندس، باریک ریشم، و استبرق، اور موٹا ریشم، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے، کذالک، اسی طرح ہوگا، وزوجناہم، اور ہم بیویاں بنا دیں گے ان کی، بحور عین، موٹی آنکھوں والی حوروں کو۔ ترجمہ یوں ہے، پرہیزگار لوگ یقیناً امن و امان والی جگہ میں ہوں گے، باغات میں، چشموں میں، وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے سندس اور استبرق کا لباس پہنے ہوں گے، ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا ان سے بیاہ کر دیں گے۔ ان 4 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، پرہیزگار لوگ یقیناً امن و امان والی جگہ میں ہوں گے۔ دوسری بات، باغات میں، چشموں میں۔ تیسری بات، وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے سندس اور استبرق کا لباس پہنے ہوں گے۔ چوتھی بات، ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ پانچویں بات، ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا ان سے بیاہ کر دیں گے۔ بزرگان محترم، کافروں کو ملنے والی سزائیں بیان کرنے کے بعد اب مومنوں کو ملنے والے انعامات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے اس کی اطاعت کرنے اور گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں ڈرا کرتے تھے، ایسے لوگ اس دن جب کہ ہر طرف خوف کا ماحول ہوگا، مومن ہر قسم کے ڈر اور خوف سے مامون ہوں گے، محفوظ ہوں گے، چونکہ یہ لوگ دنیا میں اپنے رب سے ڈرا کرتے تھے۔ اس لیے آج یہ لوگ بلا خوف و خطر اپنے رب کے بنائے ہوئے باغات میں گشت لگائیں گے، ایسے باغات جس میں چشمے بہ رہے ہوں گے، اور یہ سارے جنتی ان چشموں کے کنارے بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، جیسا کہ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 43 اور 44، 43 اور 44 میں کہا گیا، فی جنات نعیم علی سرر متقابلین، کہ وہ لوگ جنت کے باغات میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اس حال میں کہ ان کے جسموں پر قیمتی ریشم، سندس اور استبرق کے کپڑے ہوں گے، کہ دنیا میں تو یہ کپڑے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے حرام کر رکھا تھا کہ ریشم مرد استعمال نہیں کر سکتا، تو یہ لوگ اس رب کی اطاعت میں اس حرام چیز سے بچتے رہے، جس کے لیے آج اس جنت میں انہیں یہ بطور اعزاز پہنایا جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے کپڑوں کا نام لیا جو جنتی لوگ پہنیں گے، سندس اور استبرق۔ سندس کہتے ہیں باریک ریشمی لباس کو، اور استبرق کہتے ہیں موٹے ریشمی لباس کو، جو موقع کے لحاظ سے یہ لوگ پہنیں گے۔ جنت میں ان کپڑوں کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس زیب و زینت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان جنتی مردوں کا نکاح بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے کرا دیں گے، جو کہ ان کی تسکین اور راحت کا ذریعہ ہوں گے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے ان حوروں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اتنی خوبصورت اور سفید رنگ کی سرخی مائل ہوں گی کہ جن کی پنڈلیوں کا جو مغز ہے وہ کپڑے کے اندر سے ہی جھلکتا ہوگا، اور ان کا دل اتنا صاف و شفاف ہوگا کہ آدمی کا اپنا چہرہ اس میں نظر آئے گا۔
الغض، ہم ان کی خوبصورتی کا اس دنیا میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 56 اور 58، 56 سے 58 یعنی 56 سے 57 58 ان حوروں کے بارے میں کہا گیا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان کأنہن الیاقوت والمرجان، ان حوروں کو پہلے نہ تو کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے، گویا کہ یہ حوریں یاقوت اور مرجان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور اپنے دلوں میں جنت کا شوق اور ذوق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔